بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم نے لیکچر نمبر 15 میں وہی ٹاپک خاندان نبوت، اسی ٹاپک کا انشاءاللہ آج لاسٹ لیکچر ہے جسے ڈسکس کریں گے۔ الحمدللہ اپنے پچھلے 2 لیکچرز میں جو ہم خاندان نبوت سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے کافی حد تک ہم سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ایک بہت خاص، بہت عظیم، بہت ہی مبارک ہستی ہیں جن کا نام حضرت عبد المطلب ہیں، ان سے متعلق بہت اہم، بہت خاص واقعات جو سیرہ کی کتب میں ہمیں ملتے ہیں انہیں ڈسکس کریں گے۔ یوں تو آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام خاندان ہی نہایت معتبر ہے، نہایت خصوصیات کا حامل، بہت ہی عظیم شخصیات ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام لینیج میں دیکھ لیجئے، تمام جتنے بھی بزرگان اہل بیت ہیں وہ تمام کے تمام ایک خاص کرم، خاص شجاعت، خاص منصب، خاص فضل لے کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ان سب کو ایک خاص شرف حاصل ہے، ان سب کا ایک خاص وقار ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے آئے ہیں۔ کنانہ سے آپ بات کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بزرگ ہیں، جو ان کے آبا ہیں، ان میں کنانہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں لوگ جب حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے تو کنانہ کو خاص طور پر آ کر ملا کرتے تھے، یعنی وہاں جو حجاج آیا کرتے تھے ان کی ایک خاص ان کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ کیونکہ کنانہ اپنی وزڈم کی وجہ سے بہت مشہور تھے، بہت ان کے پاس فہم تھا، فراست تھی، بہت علمی شخصیت ان کا شمار ہوتا تھا، شخصیات میں ان کا شمار تھا، تو لوگ ان سے وزڈم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو حجاج کے پاس ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ ہمیں کنانہ سے ملاقات کرنی ہے۔ پھر اسی طرح سے فہر کو اللہ تعالیٰ نے بہت خاص اہمیت عطا کی، اس لحاظ سے کہ تمام قریش، جو ہم نے پچھلے خاندان پڑھے ہیں، پچھلے ٹاپکس میں جو خاندان قریش پڑھے ہیں، وہ تمام کے تمام کہاں جا کے منتہا ہو رہے ہیں؟ فہر پہ، فہر بن مالک پہ۔ تو سبحان اللہ العظیم، اس خاندان کے تمام لوگ تمام ہی معزز ہیں۔ پھر ہم نے قصی بن کلاب کو پڑھا۔ قصی بن کلاب کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خاص، بہت ہی عظیم قسم کی ایک انہیں صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے پولیٹیکلی ایک سٹرکچر مینٹین کیا پورے مکہ کا۔ انہوں نے تمام جتنے قبیلہ قریش کے لوگ بکھرے ہوئے تھے ان سب کو یکجا کیا، جمع کیا، اور لا کے انہوں نے مکہ میں ان سب کو آباد کیا، اور پھر نہ صرف آباد کیا، پولیٹیکلی ان سب کو ایک سٹرکچر دیا کہ اس سٹرکچر کے تحت اب آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، آپ کے مناسبات یہ ہیں، آپ کے مناسبات یہ ہیں۔ تمام تر لوگوں کو، اپنے خاندان کے قبیلے کے لوگوں کو انہوں نے یکجا کیا، متحد کیا، انہیں امپاورمنٹ دی، اور اس کے بعد انہوں نے ایسا خوبصورت وہاں پر نظام قائم کیا کہ حجاج کے لیے بھی آسانیاں فراہم کی، حجاج کے لیے بھی آسانیاں مطلب انہیں پرووائڈ کی، کھانے سے لے کر، پینے سے لے کر، رہنے سے لے کر، ان کی تمام تر ضروریات، اور پھر جتنے وہاں کے انتظامات تھے وہ ون مین شو کی طرح، جب تک حیات رہے ون مین شو کی طرح انہوں نے تمام تر مناسب، تمام تر چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اسٹل سب کو اتھارٹیز ضرور دیں انہوں نے۔ کسٹوڈین شپ جو تھی وہ انہی کے ہاتھ میں تھی، خانہ کعبہ کی، اللہ تعالیٰ کے گھر کی، بیت اللہ شریف کی۔ کن سے لی تھی انہوں نے؟ ہم یہ ساری چیزیں پیچھے پڑھائے ہیں، ریویژن اس لیے کروا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک پکچر جو ہے وہ بالکل فیڈ نہ ہو، کلیئر رہے، کیونکہ اس کے بعد جو ٹاپک آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ولادت با سعادت ہوگی، ہم اس عہد میں ہم داخل ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے ذہن میں فیڈ نہیں کریں گے، رائٹ؟ تو پولیٹیکلی جو ابھارا وہ قصی بن کلاب نے ابھارا، پورے قریش کو انہوں نے ایک شان، ایک لائم لائٹ عطا کی، اور یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہی کا پلان تھا، اللہ تعالیٰ ہی کی اس میں مدد شامل حال تھی، اللہ تعالیٰ کی اپنی کچھ تکوینی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ کار فرما تھیں اس کے پیچھے۔ پھر پولیٹیکلی یہ سب لوگ بہت اسٹرانگ ہو گئے، بہت مضبوط ہو گئے، اور یہ تمام جو مناسبات تھے یہ ان میں تقسیم ہو جانے کے بعد یہ ایک اسٹرکچر جب پورا بلڈ اپ ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے ہاشم کو، جو عبد مناف کے بیٹے تھے، قصی کے بیٹے عبد مناف، یہ ہم پورا جو نسب نامہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پڑھ چکے ہیں پیچھے، ہم نے انہیں بائی ہارٹ الحمدللہ یاد بھی کیا ہے، برکت کے لیے اور اپنے سینے کو منور رکھنے کے لیے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاشم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے ایک شان عطا فرمائی کہ انہوں نے اکنامکلی مکہ کے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو اسٹرانگ کیا،
قبیلہ قریش کو اکنامکلی ان کے ذہن میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک حکمت اللہ نے ان کے اوپر جو ہے وہ کرم نوازی فرمائی کہ انہیں تجارت کے معاملات میں جو ہے یہ فہم عطا فرمایا کہ کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے مکہ ایک ایسی جگہ تھی کہ پوری دنیا کے حجاج وہاں آیا کرتے تھے، اور وہاں پر باقاعدہ سے میلے لگا کرتے تھے، وہاں پہ باقاعدہ سے ٹریڈنگ ہوا کرتی تھی، لوگ اپنا سامان لے کر آتے تھے، تجارت ہوا کرتی تھی، سب ہوا کرتا تھا، پوری دنیا سے لوگ آیا کرتے تھے وہاں پر حج کرنے کے لیے۔ تو ان کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ ہم اس موقع کو کیوں نہ اویل کریں، تو اب اس کے لیے ان کو دوسرے تمام جتنے بھی گرد و نواح کے جو ممالک تھے، جو گرد و نواح کے علاقے تھے، وہاں سے نایاب چیزوں کو لانا تھا۔ کبھی وہ یمن جایا کرتے تھے، کبھی وہ شام کی طرف ہجرت کیا کرتے، مطلب تجارت کے لیے اس غرض سے جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو ان کے ذہن میں اللہ رب العالمین نے فہم اتارا کہ گرمی کے موسم میں آپ شام کی طرف جائیں اور سردی کے موسم میں آپ یمن کی طرف جائیں، کہ یمن سردی کے موسم میں آپ کو جو ہے گرم ملے گا، اور جب آپ کے پاس یہاں گرمی ہوگی تو پھر شام کا جو علاقہ ہوگا وہ ٹھنڈا ہوگا، تو آپ اس طرف جائیے۔ تو اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ فہم عطا کی، انہوں نے گرمی سردی دونوں میں تجارت کا ایک بنیاد رکھی، 6 مہینے ایک ملک میں جائیں، وہاں سے سب چیزیں لے کر آئیں، جتنا انڈیا کے اسپائسز، انڈیا کی تمام مصنوعات آیا کرتی تھیں وہ یمن کے وہاں پر جو ان کا جو ان کی بندرگاہ تھی وہاں پر آ کر رکا کرتی تھی، وہاں پر اترا کرتا تھا سامان، وہ وہاں سے وہ سامان لے کر آیا کرتے تھے، مکہ میں لا کر اس کو سیل آؤٹ کیا کرتے تھے، اس کو بیچا کرتے تھے، وہاں سے ارن کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے جو تمام یورپ سے جو سامان آیا کرتا تھا وہ بصرہ شہر میں آیا کرتا تھا۔ بصرہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو بالکل عرب کا جو اوپر جو ناردن ایریاز کی طرف جو ایریا ہے، اردن کے پاس جو علاقہ تھا بصرہ شہر، وہاں پر جایا کرتا تھا، سب سامان وہاں پہ اترا کرتا تھا اس بندرگاہ پہ، وہ وہاں سے جا کر ٹریڈ کیا کرتے تھے، لے کر آتے تھے سامان کو اور لا کر مکہ میں بیچا کرتے تھے۔ تو اکنامکلی قریش کو ہاشم نے اسٹرانگ کیا تھا، اور خود بہت بہت پاورفل پرسنالٹی تھے، بہت مالی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، اور یقیناً دین حنیف پر تھے، اور شرک و بدعات اور ان تمام چیزوں سے متنفر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، اللہ تعالیٰ نے نور ان کے سینے میں بھر رکھا تھا، نور بصیرت ان کو عطا کر رکھا تھا، شان تھی، ان کے پاس ایک نسب نامہ تھا، ان کے پاس ایک شرف تھا، ایک حسب تھا، ایک نسب تھا، تمام تر ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اعزازات تھے وہ عطا کر رکھے تھے۔ قریش سے تعارف، یعنی قریش کا تعارف اللہ رب العالمین نے براہ راست قرآن کریم میں پوری سورہ ڈیڈیکیٹ کی ہے قریش کو۔ تو یہ چھوٹا گھرانہ، چھوٹا خاندان نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہم پیچھے الحمدللہ پڑھائے ہیں، دوبارہ سے آپ لوگوں کے سامنے اس لیے لا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے خاندان سے منسلک ہیں جو آلریڈی لائم لائٹ میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حاضر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے، صرف اسی میں نہیں، ان کے آباء و اجداد بھی شرف میں، حسب میں، نسب میں نہایت معزز ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ سب چیزیں پڑھ لینے کے بعد ہم جن مبارک ہستی کے اوپر آ کے ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں روکا تھا، وہ حضرت عبد المطلب ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی حضرت عبد المطلب سے متعلق 3 واقعات، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت آپ کے والد کے حضرت عبداللہ کے گزر جانے کے بعد، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گزر جانے کے بعد جو آپ کی اوپر جو ذمہ داری، یعنی حضرت عبد المطلب کے اوپر جو ذمہ داری آئی، وہ خود اپنے آپ میں ہی بہت بڑا شرف ہے، وہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، بڑا اعزاز ہے۔ تو یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مبارک ہیں، قبیلہ قریش کے آپ سردار ہیں، نہایت حسین، نہایت خوبصورت، وجیح، بہت ہی صاحب ثروت، صاحب حیثیت، اور دین حنیف پر قائم رہنے والے آپ معزز شخصیت ہیں جو وہاں موجود تھے۔ خانہ کعبہ کی متولیت آپ کے ہاتھ میں تھی، تمام تر نظام آپ چلا رہے تھے۔ تو اس دور میں جو 3 واقعات اللہ نے منسوب کیے ہیں آپ کی ذات مبارک کے ساتھ، وہ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، جن کا ذکر رحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، اور ہم جانتے ہیں، یہ چیز ہم جان چکے ہیں اچھی طرح سے، سقار رفادہ کا جو منصب ہے وہ ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا تھا۔ مطلب ہاشم کے بھائی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جو یہ 4 بھائی ہیں، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے 4 بھائیوں کو پڑھا تھا کہ یہ بیسیکلی کن کے بیٹے تھے، عبد مناف کے بیٹے تھے۔
تو جب ہاشم کا انتقال ہو گیا، اور ہاشم ہم جانتے ہیں کہ ہاشم جو ہیں وہ سفر پہ گئے تھے اور انہوں نے یثرب میں جو ہے سلمہ بنت عامر سے شادی کی تھی جو بنو نجار سے تھیں، اور وہاں پہ پھر ان کو جو ہے ان کو مزید ان کو تجارت کی غرض سے جو ہے یثرب سے باہر جانا پڑا، اور پھر جب پیچھے جو ہے جب وہ غزہ پہنچے تو وہاں پہ ان کا وہ اللہ کے یہاں اللہ کے حضور پیارے ہو گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ پیچھے سلمہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا جن کا نام شیبہ تھا۔ اب ان کے بارے میں یہ جو شیبہ ہیں اصل میں یہ شیبہ ہی عبد المطلب ہے جن کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں اور جن کی خصوصیات کے بارے میں آج انشاءاللہ میں آپ سے ڈسکس کروں گی۔ تو جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوا کہ جو ان کے بھائی مطلب تھے، تمام تر یہ سقایا، رفادہ اور یہ جتنی کسٹڈی تھی نا خانہ کعبہ کی، جو ہاشم لوگوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، انہیں مالی امداد کیا کرتے تھے، اور شوربے میں روٹی توڑ کے اور حجاج کرام کو پیش کیا کرتے تھے، مسکینوں کو، غرباء کو، سب کو مالی اور جانی اور ہر طرح کی امداد کیا کرتے تھے، رفائی کاموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ اب کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو یہ تمام منصبات کس نے سنبھالے؟ ان کے بھائی مطلب نے۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا، فیاض کہا کرتے تھے لوگ ان کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو شیبہ ہیں یعنی عبد المطلب، شیبہ کو عبد المطلب کیوں کہتے تھے یہ بات ہم پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے لے آتی ہوں کہ عبد المطلب انہیں اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ مطلب نے ان کی پرورش کی تھی، مطلب کی کسٹڈی میں یہ مکہ میں داخل ہوئے تھے، مطلب کے ساتھ ایکچولی یہ ان کے ساتھ مکہ شہر میں داخل ہوئے تھے، تو لوگوں نے ان کو اس حوالے سے عبد المطلب کہنا شروع کیا، یعنی مطلب کا غلام یا مطلب کا لڑکا۔ عبد کے دو معنی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عبد المطلب تھے، یہ شیبہ، یہ یثرب میں تھے، اپنے ننہال میں اپنی والدہ سلمہ کے ساتھ یثرب میں رہا کرتے تھے بنو نجار کے ساتھ۔ جب یہ 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا، اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا جو ہے یہ بیبی پیدا ہو چکا ہے اور وہاں پہ یثرب میں موجود ہیں۔ مطلب کو کہیں نہ کہیں سے علم ہوا کہ ان کا بھائی کا بیٹا ہے جو کہ یثرب میں ہے بنو نجار کے پاس، تو وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہ یثرب کے قریب پہنچے اور ان کی نظر شیبہ پہ پڑی تو وہ اشک بار ہو گئے، ان کو رونا آیا، ان کا ظاہر سی بات ہے بلڈ از تھکر دین واٹر، ان کا دل ایک دم سے بالکل سافٹ ہو گیا اور وہ اپنے بھائی کے بیٹے کو دیکھ کر بے انتہا جذباتی ہو گئے، انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ لانے کے لیے کہا گیا، مطلب ان سے بچے سے یہ سوال کیا گیا، لیکن شیبہ نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنی والدہ سے اجازت لینی ہے، اگر وہ اس چیز کے لیے اوکے کریں گی تو میں جاؤں گا، اگر وہ اوکے نہیں کریں گی تو میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، لہٰذا مطلب نے ان کی والدہ سے اجازت لی، اجازت کے طلبگار ہوئے۔ والدہ نے پہلے تو اجازت نہیں دی، ظاہر والدہ تھیں، بعد میں ان کا دل جو ہے وہ نرم ہوا جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ بچہ تو اللہ کے حرم کی طرف جا رہا ہے اور یہ وہاں پر جو ہے اللہ کے حرم کی حفاظت بھی کریں گے، اور یہ ان تمام جتنے ان کے والد کے منصبات ہیں ان کے بھی محافظ ہیں، ان کے بھی وارث ہیں۔ تو پھر والدہ نے اجازت دے دی، مطلب نے انہیں اپنے اونٹ پر بٹھایا اور بٹھا کر مکہ میں داخل ہوئے۔ مکہ والوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ مطلب کے ساتھ آئے ہیں تو سمجھے کہ مطلب اپنے ساتھ کوئی غلام لے کر آئے ہیں، اس نسبت سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، اور یہ عبد المطلب ہی ان کا نام جو ہے، ان کی کنیت ابو الحارث ہے کیونکہ حارث ان کے پہلے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں، ابو الحارث ان کی کنیت ہے، اور ان کا نام جو ہے وہ عبد المطلب سے مشہور ہوا، لیکن جو ان کا جو بائی برتھ جو ان کا نام رکھا گیا تھا وہ تھا شیبۃ الحمد، شیبہ یعنی جس کے بالوں میں سفید چاندی ہو، اس بچے کو کہا جاتا ہے یا اس شخص کو کہا جاتا ہے، ایک بوڑھا یا ایک بزرگ جس کے سر میں سفید بال ہوں، سفید چاندی ہو، قدرتی طور پر ان کے بالوں میں سفید چاندی تھی، یہ ان کی شیبہ نام رکھنے کی وجہ تسمیہ ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مطلب جو تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور جو بھی ان کے چھوڑے ہوئے مناسبات تھے وہ عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ اب ایسا نہیں تھا کہ مطلب کے اپنے بیٹے نہیں تھے، مطلب کی اپنی اولاد نہیں تھی، دیکھیں ہر چیز اپنے آپ کو منواتی ہے، کسی کے اندر اگر کوئی اسکل ہوتا ہے، کسی کے اندر کوئی قابلیت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو منوا کے رہتی ہے۔ مطلب کے اندر یہ اسکل تھا، جو عبد المطلب ہیں ان کے اندر یہ اسکل تھا کہ وہ اس چیز کے لیے اہل تھے، جب ہی انہی کے ہاتھ پر یہ تمام منصبات رکھے گئے، آلدو ان کے اپنے بیٹے بھی موجود تھے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ فرسٹ آف آل یہ میرے بھائی کی امانتیں ہیں، میں جب تک حیات ہوں میں اپنے بھائی کی امانتوں کو سنبھالوں گا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا یا جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا تو پھر جو اصل وارث ہے، جو اصل جس کی امانتیں ہیں، وہی ان منصبات کے اوپر جو ہے رول کرتا ہوا اچھا لگتا ہے، تو پھر انہوں نے وہی کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت ہی مین آف ٹنگ تھے، ہمیشہ سے ان کے اندر وقار تھا، کسی بھی قسم کی ان کے اندر اقتدار کی ہو یا کسی قسم کی بھی رفائی ہو، کوئی بھی ان کے اندر خوبی ہو، کوئی بھی صلاحیت ہو، وہ اس کو بہت صحیح طریقے سے استعمال کرتے تو صحیح طریقے سے اس کو بروئے کار لے کر آتے تھے، اپنی زبان سے نہیں پھرا کرتے تھے، زبان کے پکے لوگ تھے، وہی وہ انہوں نے کیا۔
اسی طرح سے جب ہم قصی کا پیچھے دیکھتے ہیں معاملہ، تو قصی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. قصی ایسا نہیں تھا کہ جب قصی آئے تھے اور بنو خزاع کے سردار کی بیٹی سے شادی کی تھی اور پھر مکہ کی کسٹڈی لی تھی انہوں نے، ایسا نہیں تھا کہ بنو خزاع کا جو سردار تھا اس کا اپنا کوئی بیٹا نہیں ہوگا. ڈیفینیٹلی اس کا اپنا بھی کوئی نہ کوئی بیٹا ہوگا، بلکہ کئی بیٹے ہوں گے، لیکن قصی نے اپنے سکلز کو منوایا تھا. قصی نے اپنی قابلیت سے اپنی جگہ بنائی تھی کہ قصی کو پھر نامینیٹ کیا گیا تھا کہ قصی جو ہیں وہ اس قابل ہیں، ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے، ان کے اندر اتنی شرف و سرداری کی ایبلٹی ہے کہ یہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے سردار بن سکتے ہیں، یہ ہمارے شیخ بن سکتے ہیں، ہمارے سید، ہمارے آقا بن سکتے ہیں. تو اس وجہ سے انہیں چوز کیا گیا. یہی چیز جو تھی عبد المطلب میں بھی موجود تھی. اب یہ ان کو جو اس قدر ان کو شرف، اتنا اعزاز جو ان کو ملا، اتنا جو ان کو لوگوں نے پسند کیا، لوگوں نے محبت دی، اس کی کوئی مثال ملتی ہی نہیں ہے. اپنے آباء و اجداد میں کوئی بھی اس مقام کو نہ پہنچ سکا تھا، حالانکہ پورا کا پورا خاندان ہی ہمیشہ سے شرف و سرداری میں، وقار میں اور ہر چیز میں اعلیٰ منصب پہ رہا، اعلیٰ مرتبے پہ رہا، مگر ان کے جیسا کسی کو بھی عطا نہیں ہوا. اللہ کی دین ہے، اللہ کی تکوینی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش باقاعدہ طور پر ان کی گود میں کروانی تھی. یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو چوما ہے، گود میں بٹھایا، سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، پیٹھ کو تھپ تھپایا. یہ اپنے آپ میں بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. یہ انہیں حاصل ہے، حضرت عبد المطلب کو حاصل ہے. سبحان اللہ العظیم. قوم نے انہیں دل سے چاہا، اور نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ ہم بھی انہیں دل سے چاہتے ہیں. اس قوم نے تو ان کو چاہا، اور ہم آج بھی، میں اور آپ اس دور میں پیدا ہوئے کتنے 100 سال کے بعد، تب بھی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم نہایت ادب کے ساتھ کر رہے ہیں، نہایت محبت کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم بھی دل سے ان کا اکرام کر رہے ہیں. قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی. جب مطلب کی وفات ہو گئی، اب کیا ہوا، سین کیا ہوا کہ مطلب کی جب اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ تشریف لے گئے، جب دنیا سے جا چکے تھے، تو اب عبد المطلب کا جو کچھ بھی اس وقت جو سردار ہوا کرتے تھے، ان کو صحن دیا جاتا تھا. جو مکہ کا جو صحن ہوا کرتا تھا نا، وہ انہیں دیا جاتا تھا. یعنی کہ مکہ کی کسٹڈی جس کو دی جاتی تھی، وہ وہاں پر بیٹھا کرتے تھے، وہ وہاں موجود ہوا کرتے تھے، وہاں مجالس ہوا کرتی تھیں، وہ ان کا انعقاد کیا کرتے تھے وغیرہ. مطلب ایک جو لیڈر کی جو حیثیت ہوتی ہے، اس کو صحن عطا ہوتا تھا. نوفل جو کہ ہاشم اور مطلب کے بھائی ہیں، انہوں نے غاصبانہ قبضہ کر لیا. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے مطلب کا تو انتقال ہو گیا اور ہاشم بھی اس دنیا میں نہیں ہے، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ٹھیک ہے، یہ تو بچہ ہے، اس کی یہاں پر کیا حیثیت ہے، یتیم بچہ ہے، میں اس صحن کے اوپر میرا قبضہ ہے. غاصبانہ قبضہ کر لیا. عبد المطلب کو یہ چیز اچھی نہیں لگی. انہوں نے قریش کے بہت سے لوگوں کو جمع کیا اور اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ یہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے، یہ تم لوگوں کا آپسی معاملہ ہے، خود تم لوگ ان معاملات کو دیکھو. تو اب حضرت عبد المطلب کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں. تو انہوں نے کیا کیا کہ آخر کار انہوں نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ کے بھیجے، کیونکہ وہ بنو نجار سے تھے. ان کی والدہ جو سلمہ تھیں، سلمہ بنت عمر، وہ بنو نجار سے تھیں. اب ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں کہ ٹھیک ہے، یہاں پہ تو میرے کوئی بھی چچا میری امداد نہیں کر رہے ہیں، مجھے میرے صحن پہ غاصبانہ قبضہ ہو چکا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہاں دیکھیں، خاندان چاہے ننھال ہو چاہے ددھیال ہو، بچوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. آج کے بچے جو دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت اپنے آپ کو آئسولیٹڈ رکھتے ہیں فیملیز سے، ہم جس دور میں بڑے ہوئے تھے، وہ دور ایسا تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے تھے، خاندان کی محبتیں بچوں کے اندر بہت زیادہ تھیں. آج کے بچوں کے اندر یہ چیز آہستہ 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 کم ہوتی جا رہی ہے، انٹل اینڈ انلیس کہ ہم ہر وقت ان کے اندر یہ چیز انڈوز کرتے رہیں، بینگ اے مدرس، کہ بیٹا پھپھو کی اپنی اہمیت ہے، ماموں کی اپنی اہمیت ہے، چچا کی اپنی اہمیت ہے، نانی کی، دادی کی، دادا کی باتوں کو برداشت کرنا، ان کی باتوں کو سمجھنا، بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، یہ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں. یہ تمام آپ کے کلوز ریلیٹیوز ہیں، ان سب کی ایک خاص حرمت ہے اور وہ رکھنی ہے، برقرار رکھنی ہے. اور کسی کی بات کو آپ نے اگر سننے کے بعد آپ کو کوئی چیز اگر لگے بھی، تو آپ نے اس کو بدتمیزی کر کے یا اس طرح سے روڈلی اس کو بیہیو نہیں کرنا ہے، یا بدتمیزی کے ساتھ نہیں کرنا ہے، ادب کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے. ٹالرنس پیدا کریں. جوائنٹ فیملی سسٹم کے بچوں کے اندر ٹالرنس تھی. آج کے بچے آئسولیٹڈ ہیں، ان کے اندر ٹالرنس لیول اسی لیے کم ہے. خاندان بہت ضروری ہے، بچوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. ہم سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس وقت انہوں نے، جب ان کے چچا آگے نہیں بڑھ پائے، نہیں بڑھ رہے تھے، یا ان کو کہیں اور سے امداد نہیں ملی، تو ان کو اپنے ماموں کا خیال آیا کہ میرے ماموں بھی ہیں اور وہ ماشاءاللہ سے صاحب ثروت ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی یوں ہی ہیں، صاحب ثروت حیثیت رکھتے ہیں، صاحب ثروت ہیں، مجھے ان کو اشعار لکھنے. تو انہوں نے ان سے مدد مانگی.
جس میں ان کی مدد کی درخواست تھی ان اشعار میں۔ پھر کیا ہوا کہ ماموں نے ان کے جو اشعار کے جو جواب تھے نا، اس میں ان کے ماموں جن کا نام ابو سعد بن عدی، انہوں نے جب اشعار پڑھے تو انہوں نے کیا کیا کہ 80 سوار لے کر وہاں سے روانہ ہوئے کہ ٹھیک ہے میرے بھانجے کو میری ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربس کے اندر یہ کوالٹی تو ہمیشہ سے تھی کہ ان کو جب بھی آواز دی جاتی تھی تو وہ فوراً پہنچتے تھے مدد کرنے کے لیے، اور پھر خاص طور پہ جو اپنا خون ہو، اپنا بچہ ہو، تو پھر تو وہ بالکل بھی پیچھے نہیں رہ سکتے تھے، وہ فوراً پہنچے۔ اور جب وہ وہاں پہنچے تو مکے کے قریب ایک جگہ تھی جسے البتھا کہا جاتا ہے، ایک وادی ہے جس کا نام البتھا ہے، وہ وہیں پر ہی رک گئے، اور عبد المطلب نے ان سے وہیں ملاقات کی اور انہیں کہا کہ ماموں جان آئے، گھر چلیں، گھر تشریف لے چلیں۔ تو ابو سعد نے کیا کہا کہ نہیں، خدا کی قسم، یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ وہ اتنے ایگریسو تھے اور اتنا ان کو غصہ تھا اس چیز کے اوپر کہ میرے بھانجے کے اوپر تم نے یہ ظلم کرنے کی جرت کیسے کی؟ تمہیں کیا لگ رہا تھا لاوارث ہے؟ میں ہوں، سبحان اللہ۔ اب میں جب تک نوفل سے نہیں مل لوں، وہ سیدھے نوفل کے پاس گئے۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا، اس گھر کے رب کی قسم، اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا، اچھا لو، میں نے واپس کر دی۔ ظاہر ہے جو غلط کام کرتے ہیں، جو اللیگل کام کرتے ہیں، ہمیشہ وہ ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں، ان میں ڈر ہوتا ہے، ان میں خوف ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی لیگل ایکشن لیا جائے گا تو پھر تو ہمیں شامت آ جائے گی۔ ان کا کام اللیگل تھا، وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے۔ اور پھر جب انہوں نے دیکھ لیا کہ تو بہت ہی صحیح غصے میں آئے ہیں اور پھر ظاہر صاحب ثروت بھی ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے لے لو۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا، پھر عبد المطلب کے گھر گئے۔ وہ جو ان کے جو ماموں تھے ابو سعد، وہ ان کے گھر گئے عبد المطلب کے، اور پھر 3 روز وہاں پر قیام کیا، عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر مدینہ واپس چلے گئے جو ماموں تھے ان کے۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد الشمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ یہ ہے اصل وجہ کہ بنو ہاشم کے خلاف جو نوفل اور عبد الشمس کی جو ایک ان لوگوں کے درمیان میں جو کھچاؤ تھا، جو تناؤ تھا، ایک دشمنی تھی، ایک عداوت تھی نا، وہ یہیں سے اس کی بنیاد پڑی تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ میں پھر بہت ہی بٹر ٹروتھس ہیں جن کو سننے والے اکثر مجھ سے شاید اتفاق کریں، شاید نہ بھی کریں، لیکن یہ ٹروتھس ریالٹیز میں موجود ہیں، اور ہسٹری میں یہ ساری چیزیں بہت آگے تک آئی ہیں۔ بنو امیہ کے اندر یہ تمام چیزیں چلتی چلی گئیں، عباسی خلفاء میں بھی یہ چیزیں جو ہیں نظر آتی رہی ہیں اکثر کے اندر، اور اکثر کے اندر بہت ہی عظیم قسم کے اوصاف اور عظیم قسم کے اخلاق نظر آئے ہیں جنہوں نے بنو ہاشم کے ساتھ مروت کا، محبت کا معاملہ رکھا ہے، لیکن میجورٹی نے ان سے عداوت رکھی ہے، بنو ہاشم سے عداوت رکھی گئی ہے۔ تو وجہ یہی تھی، یہیں سے حقیقتاً یہیں سے وہ بنیاد پڑی تھی۔ ان دونوں نے آپس میں، جو نوفل تھے اور بنو عبد الشمس تھے، انہوں نے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کر لیا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسلام بھی بہت بعد میں قبول کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ذوی القربا کو جب دیا کرتے تھے، مال غنیمت میں سے حصہ دیا کرتے تھے، تو وہ بنو مطلب کو بھی دیا کرتے تھے اور بنو ہاشم کو بھی دیا کرتے تھے، لیکن بنو عبد الشمس اور بنو نوفل کو ذوی القربا کا حصہ نہیں دیا جاتا تھا، ذوی القربا کے مال کی تقسیم انہیں نہیں دی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت بعد میں اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے تقریباً فتح مکہ کے ہی بعد اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مخالفت کی تھی، شدید مخالفت کی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ بنو ہاشم سے جو ہے مخالفت نہیں ہوئی تھی، بنو ہاشم سے ہی ابو لہب تھا جس نے بہت سخت مخالفت کی تھی، لیکن میجورٹی نے بنو مطلب میں اور بنو ہاشم میجورٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور حمایت کی تھی، بھرپور تعاون کیا تھا، سپورٹ کی تھی، اور بہت محبت کے ساتھ اسلام کو قبول کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق سچ نبی ہونے کی حیثیت سے ایمان لے آئے تھے، مگر ان 2 گھرانوں نے نہیں کیا تھا۔ تو یہی وجہ تھی ان کی یہ دشمنیاں اور یہ ان کی جو آپس کی جو چپکل ہشتے چلتی رہی۔ ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح کی مدد کی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہٰذا ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے۔ اب دیکھیں بنو نجار جو تھے نا، وہ یثرب سے ہیں، وہ کن کے ماموں ہیں، وہ کن کا ننھال ہے؟ حضرت عبد المطلب کا ننھال ہے، وہ ان کے ماموں ہیں، رائٹ۔ اور جو بنو خزاعہ تھے نا، یہ بنو خزاعہ وہ لوگ تھے جنہیں قصی نے جس خاندان میں شادی کی تھی، یعنی قصی کی اولادوں میں ہے نا عبد شمس بھی، تو یہ جو خاندانی عصبیت تھی، خاندانی ان کی محبتیں تھیں، ان کی آپس کے جو جوڑ تھے وہ اتنے مضبوط تھے کہ بنو خزاعہ نے جب دیکھا کہ بنو نجار مدد کریں عبد المطلب کی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو زیادہ فرض بنتا ہے کہ ہم عبد المطلب کی مدد کریں، کیونکہ عبد المطلب کی جو
ہم سے جو ان کی وہ بنتی ہے، جو رشتہ داری بنتی ہے، وہ یوں بنتی ہے کہ قصی ہمارے خاندان میں جو ہے وہ ایز اے داماد آئے تھے اور ہماری بیٹی اس خاندان میں گئی تھی، تو ہماری بھی محبت ان کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ بننی چاہیے، ہمیں بھی ان کی بہت حمایت کرنی چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے عبد المطلب کی بھرپور امداد کا اور مدد کا انہوں نے وعدہ کیا، اور یہ کہا کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھتی تھیں، یعنی عبد مناف کی والدہ کون تھیں؟ قصی کی جو بیوی تھیں۔ چنانچہ بنو خزاعہ نے دارالندوہ میں جا کر بنو عبد الشمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا، یعنی اب کیا ہوا، خزاعہ نے جا کر بنو عبد الشمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم کے ساتھ وہ مل گئے، انہوں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ اب آپ کو کبھی بھی کوئی نقصان پہنچائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہی عہد و پیمان، یعنی یہی چیز جو تھی نا، یہ جو ان کا آپس کی جو ایک ٹریٹی ہو گئی تھی، ٹریٹی سائن کی تھی انہوں نے، یہی چیز آگے جا کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنی تھی۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب یہ آئے گا فتح مکہ کا زمانہ آئے گا انشاءاللہ، تو ہم اس چیز کو دوبارہ ریوائز کریں گے اور اس چیز کو ہم دوبارہ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی میموریز میں ریکال بھی کریں گے اللہ کے حکم سے۔ تو قبیلہ بنو نجار میں جو اللہ رب العالمین نے آلریڈی ہاشم کی شادی کروائی، اور ہاشم جو ہیں وہ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں سے شیبہ پیدا ہوئے، اور شیبہ کا وہ پورا ننہال بن گیا، ہاشم کا وہ پورا سسرال بن گیا، یہ یوں ہی اتفاقات نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین جانتے تھے کہ جب میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو انہیں یثرب جانا ہے، یعنی مدینہ انہیں ہجرت کرنی ہے۔ اللہ نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا، ان لوگوں کے دلوں میں قبیلہ قریش کی ایک حرمت، ایک محبت پہلے سے قائم دائم تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار سے بہت محبت فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے جس کو امام طبرانی رحمہ اللہ جو اپنی کتاب میں بھی لائے ہیں۔ وہ حدیث کچھ یوں ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے قبیلے سے گزرے تو کچھ لڑکیاں دف بجا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ نحنو قینات بنی النجاری فحبذ محمد من جار فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یعلم ان قلبی یحبکم۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بنو نجار کی جو بچیاں دف بجا رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں اور ہمارے ہمسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے ہمسایہ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرا دل تم سے محبت کرتا ہے، اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ان قلبی یحبکم، یقیناً میرا دل بھی تم سے محبت کرتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ میرا دل بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس قبیلے سے محبت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باقی قبائل کی نسبت اس قبیلے کے ساتھ جو محبت تھی نا وہ بہت زیادہ تھی، کیونکہ یہ انصار قبیلے کی ہی ایک ذیلی، ایک سمجھیں کہ جماعت ہے، ایک ذیلی قبیلہ ہے۔ یہ انصار جو ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، یہ ان کا ایک ذیلی قبیلہ بنو نجار۔ تو انصار صحابہ کا تو ویسے ہی بہت مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ سے ہی انہوں نے بہت تعاون کیا ہے، بہت بھرپور حمایت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مدینہ ہجرت کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے انصار صحابہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے اس خاندان سے، اس قبیلے سے، ان لوگوں سے حمایت، محبت، عزت، اکرام ملا ہے، اور نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ آپ کے آباء و اجداد کو بھی ہمیشہ یہاں سے سپورٹ ملی ہے۔ تو یہ اتفاقات نہیں تھے، یہ اللہ کی اپنی تکوینی حکمتیں تھیں، یہ آلریڈی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پلانس تھے۔ لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ خود بھرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے دلوں میں شروع سے ہی اس خاندان کے لیے، قریش کے خاندان کے لیے، ہاشم کے لیے، ہاشم کے اولادوں کے لیے ہمیشہ سے محبت، پیار اور بھائی چارے والا ایک ایلیمنٹ موجود تھا، اور یہ اللہ کا ہی پلان تھا، سبحان اللہ العظیم۔ کیونکہ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے ظاہری بات ہے متولی تھے، بیت اللہ شریف ان کے ساتھ منسلک تھا، منسوب تھا، تو اس کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو اہم واقعات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ جوڑا ہے اور ہمیں مشاہدہ کرنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو چاہے زمزم کا واقعہ، یعنی زمزم آپ جانتے ہیں کہ حضرت حاجرہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے گود میں لے کے جب وہ پریشان تھیں اور بے چین تھیں، وہ سارا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کے کنویں کو جاری کیا تھا ہم جانتے ہیں، اس چیز کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ معجزاتی پانی ہے، جنت کا پانی کس طرح اللہ رب العالمین نے جو ہے رواں کیا تھا۔ پھر وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ بنو جرہم آئے تھے جو پانی کی تلاش میں آئے تھے، ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ پھر بنو جرہم نے وہاں پر کئی سال تک رہ کر خانہ کعبہ کی متولیت کو سنبھالا تھا، کسٹڈی ان کے ہاتھ میں تھی، جب تک وہ اپنے اخلاق میں اچھے تھے، اپنے کرتوت میں اچھے تھے، جب تک ان کے معاملات بالکل ٹھیک تھے، احسن تھے، اللہ رب العالمین نے ان سے یہ اعزاز واپس نہیں لیا۔ لیکن جب ان کے اندر کچھ پولیوشن آ گئی، پولیوٹیڈ ہو گئے ان کے معاملات،
ڈائلیوٹ کر دیا انہوں نے اپنے اخلاق کو، تو پھر اللہ رب العالمین نے، کیونکہ وہ نااہل ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے نااہل شخص کو کبھی بھی اپنے خانہ کعبہ کی جو ہے وہ متولیت نہیں دینی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اہل نہیں سمجھا، تو ان کو وہاں سے ہٹانے کا ایک ذریعہ پیدا ہوا کہ بنو خزاعہ نے انہیں وہاں سے ہٹا دیا۔ یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، جنگ ہوئی اور بنو خزاعہ جو ہیں وہ وکٹوریس ہوئے اور انہوں نے بنو جرم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو جرم نے جاتے ہوئے کیا کیا کہ جو زمزم کا کنواں تھا، جو وہاں پر ہر طرح کے سونے، چاندی، مال و زر اور جوہرات اور تمام تر چیزوں سے زیادہ قیمتی تھا، زیادہ ضروری تھا اور زیادہ اہم تھا، اس کو انہوں نے کیا کیا، بند کر دیا۔ اب وہاں کے لوگ پانی بہت سال تک، کیونکہ پانی وہاں پر نہیں تھا، تو دور دراز کے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے، وہاں پر جو آبی چشمے ہوتے تھے وہاں سے پانی کلیکٹ کر کے لاتے تھے۔ قریب کی جو بستیاں ہوتی تھیں، دور دراز کے علاقوں سے کہیں سے دریا یا کوئی چیز ان کو ملتی تھی، کہیں سے جس بھی طرح سے وہ وہاں لایا کرتے تھے، پانی بانٹا کرتے تھے، پانی دیا کرتے تھے۔ وہاں حجاج کرام ہر سال آیا کرتے تھے۔ پانی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ باقی جتنی بھی قومیں گزری تھیں، جیسے بنو خزاعہ تھے، ان کے ہاتھ میں رہا، پھر قصی کا دور آیا، پھر ان کے بیٹوں کا زمانہ آیا وغیرہ، سب نے کوشش کی ہوگی یقیناً۔ جاتے جاتے جب جرہم یہ بند کر گئے تھے تو بنو خزاعہ یقیناً جانتے تھے کہ یہاں پہ آب زمزم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پانی کو بالکل ہائڈ کر دیا، غائب کر دیا، اللہ نے سب کی نظروں سے اس کو اوجھل کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندے کے ہاتھ سے اس کو ظاہر فرمانا تھا دوبارہ۔ جیسے حضرت حاجرہ کو یہ معجزہ عطا ہوا، اسی طرح سے اللہ نے اس معجزے کو ریوائیو کرنا تھا حضرت عبد المطلب کے ہاتھ سے، کہ یہ معجزاتی پانی ایک بہت ہی چنے ہوئے شخص نے دوبارہ سے ریوائیو کرنا تھا، اور یہ تحفتاً اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کرنا تھا کہ ان کے ہاتھ سے یہ چشمہ دوبارہ سے کھلتا اور لوگ اس سے مستفید ہوتے اور انہیں یاد رکھتے۔ تو سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے حضرت عبد المطلب کا انتخاب فرمایا۔ اور واقعے کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ عبد المطلب نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا، اور پہلی روایت ہمیں اس معاملے میں بہت ساری روایات ہیں، لیکن جو روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتی ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے، وہ بالواسطہ حضرت عبد المطلب سے منقول ہے کہ حضرت مطلب نے مطلب یہ بات جو ہے بتائی تھی کہ میں ایک دن حتیم میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اٹھو اور طیبہ کو کھودو۔ میں نے معلوم کیا طیبہ کیا ہے، تو اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ جب میں حتیم میں سویا ہوا تھا تو پھر کسی نے مجھے کہا اٹھو اور برہ کو کھودو۔ میں نے اس سے معلوم کیا کہ برہ کیا چیز ہے، تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی خواب دیکھا کہ کوئی شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اٹھو مجنونہ کو کھودو۔ میں نے کہا مجنونہ کیا ہے، تو اس نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ چوتھی مرتبہ کسی نے خواب میں مجھ سے کہا اٹھو اور زمزم کو بازیاب کرو۔ میں نے کہا زمزم کیا ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ کنواں ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا اور نہ اس کا پانی خراب ہوتا ہے۔ حاجی تبرک کے طور پر اس کو پیتے ہیں اور گلاب کی طرح اس کو تحفے کے طور پر لے جاتے ہیں۔ میں نے معلوم کیا کہ کنواں کہاں ہے اور اس کو کہاں کھودا جائے، تو اس نے بتایا کہ یہ جگہ صاف اور نائلہ جہاں نصب ہے اس کے درمیان میں، یعنی جو کیونکہ وہاں پر اس وقت بیت اللہ شریف میں بہت سارے، آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی، خانہ کعبہ کے اطراف میں بھی بہت سارے جو اسٹیچوز تھے، جو بہت سارے بت تھے، وہ نصب تھے۔ تو یہ اصاف اور نائلہ جو ہیں یہ بیسیکلی دو ان کے جو تھے آئیڈلز ہی تھے، بت ہی تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، یا جن کی وہ جو وہاں کے جو مشرک ہوتے تھے وہ ان کی آئیڈل شپ کیا کرتے تھے، ورشپنگ کیا کرتے تھے۔ تو ان کو بتایا گیا حضرت عبد المطلب کو کہ ان کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس جگہ قربانی کی جاتی ہے، اور اس کی پہچان یہ کہ جہاں چیونٹیوں نے اپنے گھر بنا رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ تم اس کی ایک پہچان یہ بھی دیکھو گے کہ جب تم وہاں پہنچو گے تو ایک کوے کو اپنی چونچ سے زمین کو کھودتا ہوا پاؤ گے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا۔ دوسرے دن اپنے بڑے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا تو ساری علامتیں موجود پائیں۔ اس وقت تک ان کے بیٹے حارث ہی تھے، باقی ان کی ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی، باقی بھائیوں کی اولادیں ہو گئی تھیں لیکن ان کی ابھی نہیں ہوئی تھی، مطلب زیادہ بیٹے نہیں تھے ان کے، اس وقت صرف حارث ہی تھے زیادہ جو جن کا تذکرہ ہے اور جو بڑے تھے، جو اس کام میں ان کی معاونت کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے حارث کو اپنے ساتھ لیا اور کدال لے کے زمین پر مارنا شروع کیا۔ انہوں نے جب وہاں پہنچے تو انہیں وہ ساری علامتیں ایکچولی نظر آ گئیں۔ کنویں کو بھی انہوں نے کوے کو بھی انہوں نے دیکھا کہ وہ چونچ سے زمین کو کھود رہا تھا، اور ساری وہی علامتیں تھیں۔ تو انہوں نے کدال کو لیا اور زمین پر جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے ضرب لگانی شروع کر دی، تو پتھر جو تھے وہ زمین سے اکھڑنے لگے، اور فرت مسرت سے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ نعرہ تکبیر کی آواز سن کر قریش کے موجود لوگ جو تھے، جو وہاں پہ جو جتنے بھی لوگ تھے اس وقت بیت اللہ شریف کے ارد گرد جو لوگ موجود تھے، وہ میرے گرد جمع ہو گئے۔ اب یہ کیونکہ حضرت عبد المطلب سے ہی منقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نا، تو یہ انہی کی زبان سے ہی ہم یہ سن رہے ہیں۔
کہ میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب انہوں نے ان پتھروں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ میرا مقصود کیا ہے، تو مجھ سے لڑنے مرنے پر آمادہ ہوئے اور مقابلہ کرنے پر آ کر کہنے لگے یہ کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے اور ہم ان کی اولاد ہیں، اس کام میں ہمیں بھی شریک کرو۔ عبد المطلب نے کہا کہ اس سلسلے میں انفرادی طور پر مجھے بشارت ملی ہے، میں کیوں کر کسی کو شریک کر سکتا ہوں؟ میرے جواب پر قریش آمادہ پیکار ہوتے ہوئے کہنے لگے یا تو ہمیں بھی اس کام میں شریک کرو ورنہ ہم تمہیں بھی نہیں کرنے دیں گے۔ اب عبد المطلب نے حالات کا جائزہ لیا کہ میں قریش کے ساتھ تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا ان لوگوں سے کہا کہ اس معاملے میں ہم کسی کو حکم مقرر کر لیں اور وہ جو فیصلہ کرے وہ سب کو منظور ہوگا۔ اگر اس نے یہ فیصلہ دیا کہ میں اس کام کو تنہا انجام دوں تو تم تعرض نہ کرنا، اور اگر اس نے یہ فیصلہ دیا کہ مشترکہ طور پر انجام دینا ہے تو میں تمہاری شراکت کو قبول کر لوں گا۔ اب طے یہ ہوا کہ ملک شام کی فلاں کاہنہ ہے جس کو اس معاملے میں حکم بنایا جائے، جس کا فیصلہ فریقین کو قبول ہوگا۔ حضرت عبد المطلب عبد مناف کی اولاد میں سے چند آدمیوں کو لے کر شام کو چلے، ان کے ساتھ قریش کے ہر قبیلے کے لوگ یعنی فریق مخالف میں سے جو بھی تھے ان میں سے چند بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ ہو لیے۔ دوران سفر چند دن کے بعد عبد المطلب کے ساتھیوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، پیاس کی شدت سے بےتاب ہوئے، امیدیں زیست نہ رہی، یعنی ان کے پاس اب کوئی سامان نہیں تھا، سامان سفر سب ختم ہو گیا تھا، نہ پانی تھا نہ کھانا تھا، اور سب کی حالتیں اب غیر ہو چکی تھیں۔ تو عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے فریق مخالف سے پانی مانگا، انہوں نے صاف جواب دیا کہ نہیں، ہمیں بھی تشنگی کا خوف ہے، اگر ہم پانی سارا آپ کو دے دیں گے تو پھر ہم کیا پئیں گے؟ عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم نے ان لوگوں سے پانی مانگا اور انہوں نے منع کر دیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ فیصلہ آپ ہی کریں گے، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے تو ہمیں منظور ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ ابھی ہم تھوڑی توانائی ہم سب میں باقی ہے، ہم اپنی قبریں کھود لیتے ہیں۔ وہ اس قدر ڈس اپوائنٹڈ تھے اور اتنے زیادہ وہاں پہ ہوپلیس تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم بالکل صحرا میں ہیں، اتنا بڑا سفر ہے، کھانے پینے کا سامان بچا نہیں، پانی کی ایک بوند ہمارے پاس موجود نہیں، عین ممکن ہے کہ ہم رستے میں ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں، کوئی امید نہیں ہے۔ تو اس سے بہتر ہے جتنی توانائی ہے نا اپنی قبریں کھود لیتے ہیں، یہاں پہ خونخوار جانور ہمیں نوچ کے کھائیں گے، اس سے بہتر ہم اپنی قبریں کھود لیتے ہیں، جیسے جیسے ایک ایک کر کے ہمارے دم نکلتے جائیں گے، جو باقی بچے ہوئے ساتھی ہوں گے ہمیں دفن کر دیں گے، جو سب سے آخری ہوگا اس کی لاش کا اللہ وارث ہے۔ یہ سوچ کر ان سب نے اپنی اپنی قبریں کھودنا شروع کر دیں، اور موت کا انتظار کریں گے، ہم اپنی قبریں کھود لیتے ہیں اور موت کا انتظار کریں گے، اور ہم میں سے جس کو موت آ جائے دوسرا اس کو دفن کر دے، جو شخص آخر میں بچے گا اس کی لاش ضائع ہو جائے گی، اور یہ بات زیادہ بہتر ہے، لیکن سب کی بجائے ایک ہی شخص کی لاش بے گور و کفن رہے گی، یہ بہتر ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اس پر ان سب نے اتفاق کیا اور سب نے اپنے اپنے لیے قبریں کھود لیں اور ان کے کنارے بیٹھ کر موت کا انتظار کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب کے ذہن میں کوئی خیال پیدا ہوا، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس طرح موت کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا مناسب نہیں، لوگ ہم پر ملامت کریں گے، بہتر یہ ہوگا کہ ہم اٹھیں اور سفر جاری رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آسانی میسر فرمائی تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے پانی عطا فرمائے گا، ورنہ اس کی تلاش میں جان جائے گی، شرمندگی سے بچیں گے کہ ہم نے کوشش نہیں کی تھی اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے تھے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ ساتھیوں نے کہا ہم تو آپ کے حکم کے تابع ہیں، چنانچہ سب لوگ اپنی جگہوں سے اٹھے۔ ادھر ان کے مخالف سامنے سے ان کے انداز و اطوار کو دیکھ رہے تھے۔ عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھے، سامان اکٹھا کر کے اونٹ پر رکھنے لگے، جیسے ہی عبد المطلب کا اونٹ زمین سے اٹھا اس کے پیر کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ سبحان اللہ العظیم۔ فرط مسرت میں عبد المطلب نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا، ساتھیوں نے بھی ان کی ہمنوائی کی، عبد المطلب کے گرد جمع ہو گئے۔ عبد المطلب اور ساتھیوں نے خوب پانی پیا، اونٹوں کو بھی پلایا، اپنے مشکیزیں بھی پانی سے بھر لی، اس کے بعد اپنے مخالف گروہ کو بھی آواز دے کر بلایا اور انہیں اس چشمہ رحمت سے استفادہ کی دعوت دی۔ انہوں نے بھی سیر ہو کر پانی پیا، جانوروں کو پلایا، مشکیزیں بھرے۔ عبد المطلب کے مخالف گروہ نے جب یہ سب دیکھا تو انہیں شرمندگی ہوئی، آ کر عبد المطلب سے معافی مانگی اور کہا کہ اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ برحق ہیں، حق پر ہیں، اور جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ اور آپ کے متبعین کو پانی کے ساتھ نعمت سے سرفراز کیا اور نوازا ہے، اگر چاہے زمزم کے کھولنے کا اعزاز تمہیں عطا فرماتا ہے اللہ رب العالمین تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس طرح چاہے زمزم کے سلسلے میں ان کی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا تھا اور سب لوگ مکہ واپس آ گئے تھے، اور چاہے زمزم کو صاف کر کے قابل استعمال بنا دیا گیا۔ مذکورہ بالا سطور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں ٹھیک ہے۔ اور یہ میں آپ کو جس کتاب سے حوالہ دے رہی ہوں وہ ہے سیرت ابن اسحاق رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، یہ میں ان کی سیرت کی بک سے آپ کو یہ حوالہ دے رہی ہوں، یہ وہاں سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا یہ قصہ۔ تو چاہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ کچھ اس طرح سے اب ہوا کیا کہ جس وقت یہ قریش کے جو باقی سرداران تھے یہ جب آئے اور انہوں نے بیچ میں آ کے مخالفت کی تو حضرت عبد المطلب کے پاس صرف ایک ہی بیٹے تھے اس وقت، انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اللہ سے یہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اگر آپ 10 بیٹے دیں گے، مطلب میرے اتنے بیٹے ہوں کم سے کم 10، تو میں اور جو جوان ہو جائیں اور میری حفاظت کرنے لگیں اور میرے ساتھ میرے
میرے بازو بن جائیں، میری طاقت بن جائیں، تو ان میں سے میں ایک کو آپ کی راہ میں جو ہے ضرور قربان کر دوں گا۔ انہوں نے یہ نظر مان لی اللہ تعالیٰ سے۔ بائی دا وے نظر ماننے کا جو یہ کانسیپٹ ہے یہ نیا نہیں تھا، یہ ہمیشہ سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے مبارک سے ہے، نظر مانی جاتی تھی اور نظر مانتے تھے۔ آج کے دن بھی نظر ہے اور نظر مانی جاتی ہے۔ اس کے کچھ ارکان ہیں، اس کے کچھ اس کے احکامات ہیں، کچھ ارکان ہیں، ان کے تحت نظر مانی جاتی ہے اور مسلمان اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب کا اس بات پہ ایمان ہے۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح سے اپنے حساب سے اللہ کے حضور منت مانی، نظر مانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور انہیں اللہ رب العالمین نے بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ نے جب ان کو بیٹے عطا فرمائے تو اب کچھ اس طرح کی سچویشن بن گئی کہ جب ان کے جو سب سے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم بھی ہیں، حضرت عبداللہ، تو جب ان تک بات پہنچی، ان کا ٹائم اس طرح سے ہوا کہ وہ جوان ہوئے، تو اب حضرت عبدالمطلب، کیونکہ وقت کافی گزر چکا تھا، انہیں یاد آیا کہ میں نے تو ایک نظر مانی تھی اور عبداللہ جو ہیں وہ اب اس قابل، مطلب میرے بیٹے ہو چکے ہیں۔ عبداللہ کے لیے خاص طور پہ نہیں سوچا تھا انہوں نے، بس انہوں نے یوں ہی، ان کے ذہن میں جب یہ خیال آیا تو انہوں نے سوچا کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ مجھے ان کی اس نظر کو، اپنی نظر کو پورا کرنا ہے، لہٰذا میں عبداللہ کو ہی لے جا کر جو ہے حرم شریف میں، بیت اللہ شریف میں، یعنی اب میں ان کو جو ذبح کر کے اپنی نظر کو پورا کرتا ہوں۔ وہ لے کر جب چلے ہیں عبداللہ کو، تو جو باقی جو قریش کے لوگ تھے وہ درمیان میں آ گئے، بیچ بچاؤ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، خصوصی طور پہ جو ابو طالب ہیں وہ درمیان میں آئے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے بھائی کو اس طرح سے نہیں آپ کو ذبح کرنے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ نظر مان چکا ہوں، اب میں بھلا کیا کروں، مجھے تو اب کرنا ہے یہ کام۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو ایسا بہرحال نہیں کرنے دیں گے۔ عبداللہ بہت بہت خوبصورت اور بہت تابع دار، بڑے فرما بردار، بڑے چہیتے ٹائپ کے بیٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو والد ماجد ہیں، والد محترم ہیں، ان کی یہ بات ہے، ان کا یہ قصہ ایکچولی۔ تو اب لوگوں نے جب اس طرح سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے پھر اب اس کے لیے کوئی وے آؤٹ بتائیں، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا، جو لوگ تھے وہ تمام کے تمام آگے بڑھے، خاص طور پہ جو بنو مخزوم کے لوگ تھے، یعنی وہ جو عبداللہ کے جو ننہال والے تھے، جو حضرت فاطمہ بنت عمر کے جو خاندان تھے، آپ کو پتہ ہے بنو مخزوم سے، عبداللہ کی والدہ جو بنو مخزوم سے، ہم لاسٹ لیکچر میں یہ پڑھ چکے ہیں، حضرت عبدالمطلب کی جو وائف ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی مبارک ہیں، وہ بنو مخزوم سے تھیں۔ تو وہ خاص طور پہ ننہال والے جو تھے درمیان میں آ گئے کہ نہیں عبداللہ کو اس طرح سے ذبح نہیں کیا جا سکتا، اس طرح سے آپ اپنی نظر پوری نہیں کریں، کوئی وے آؤٹ کریں۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ یوں کریں کہ ایک خاتون عرافہ ہیں فلاں فلاں جگہ پر، اس کے پاس جا کر حل دریافت کر لیں۔ عبدالمطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اب اس نے جو تھا وہ بہت وائس عورت تھی اس دور میں، وہ لوگوں کو وے آؤٹ بتایا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ یوں کر لیں کہ 10 اونٹوں کے درمیان قراندازی کر لیں، اگر عبداللہ کے نام قرہ نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں، اسی طرح اونٹ بڑھاتے جائیں قراندازی کرتے جائیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ پھر اونٹوں کے نام قرہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے نا ان اونٹوں کی اس کے اوپر، تعداد کے اوپر، تو پھر آپ اونٹوں کو قربان کر دینا۔ اس وقت تک کرتے رہیں جب تک کہ عبداللہ کا نام نہیں ختم ہو جاتا، یعنی اونٹوں کے نام نہیں نکل آئے قرہ، جب تک آپ بڑھاتے جائیں۔ یوں 10 اونٹ بڑھتے رہے اور اس طرح تعداد جو تھی وہ 100 اونٹوں تک چلی گئی۔ ہر بار قرہ ڈالا جاتا، ہر بار جو ہے وہ عبداللہ کا نام آتا۔ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی پھر عبداللہ کا نام نہیں نکلا، پھر اونٹوں کا نام نکلا، یعنی اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے۔ 100 اونٹوں کی قربانی جو ہے اس طرح سے رائج ہوئی، اور آج بھی جو بلڈ منی ہے اسلام میں، شریعت میں پھر یہی چیز رائج ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شریعت میں پابند رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو رائج رکھا ہے۔ بلڈ منی اسلام میں یہی ہے، جس کو دیت کہتے ہیں، جس کو خون بہا کہتے ہیں، کہ اگر کسی سے کوئی ہو جائے گا اس قسم کا کوئی معاملہ تو پھر وہ خون بہا کم سے کم 100 اونٹ، اور 100 اونٹ کی مالیت جو ہے وہ پے کرے گا۔ تو یہ اس وقت سے یہ سنت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ والد محترم عبداللہ کے معاملے میں یہ ہوا۔ اور جب ان اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا، جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو اونٹوں کو جو ہے عبدالمطلب نے عبداللہ کے بدلے میں ذبح کیا اور انہیں وہیں چھوڑ دیا، تاکہ کوئی انسان کھانا چاہے انسان کھا لیں، درندے کھانا چاہیں درندے کھا لیں، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں جو خون بہا کی دیت ہوتی تھی نا، اس کی مقدار صرف 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ مقرر کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسلام میں بھی اس یعنی مقدار کو جو برقرار رکھا گیا، جیسے میں نے آپ کو بھی پہلے بھی بتایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وجہ سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، یعنی ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ ایک ذبیح کا قصہ تھا، اور دوسرا جو ذبیح کا قصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ، ان کا بھی ذبیح کا قصہ ہے۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں۔ تو سبحان اللہ العظیم، یہ بھی ایک جو قصہ ہے، یہ بھی ایک بہت بہت بڑا جو
اللہ کی طرف سے جو ایک مشاہدہ ہوا ہے، ہم سب کو ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی حضرت عبدالمطلب سے منسوب ہے۔ اور جو ایک اور واقعہ ہے وہ ہے ابرہہ کا، یعنی وہ جو عامل فیل، جو ہاتھی والوں کا، جو سورہ فیل میں جس کا ذکر ہے، ہاتھی والوں کا جو قصہ ہے وہ بھی حضرت عبدالمطلب سے ہی منسوب ہے۔ انہی کے ساتھ اس کو بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے انہی پاک ہستی کے ساتھ ہی اس کو بھی منسوب کیا۔ یہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے، ہم یہ ساری چیزیں پیچھے الحمدللہ پڑھتے آئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب یہ ہوا تھا کہ 6 صدی عیسوی کے آغاز میں جب نجران میں یمن کی ہمیری یہودی فرمانروا ذو نواس نے عیسائیوں پر جو ظلم کیا تھا اس کے بدلہ لینے کے لیے، یاد ہے حبش کی عیسائی سلطنت نے یمن پر حملہ کیا تھا، ہم نے وہ پڑھا تھا، اصحاب اخدود کا قصہ پڑھا تھا۔ ذو نواس نے زبردستی نجران کے عیسائیوں کو یہودیت قبول کرنے پر آمادہ کیا تھا، ان سب نے انکار کیا تھا، تو اس نے خندقیں کھدوائیں تھیں اور وہاں پہ ان سب کو جلا دیا تھا۔ اور وہ اصحاب اخدود کا قصہ ہم نے قرآن کریم میں مطلب جو ہے وہ اس میں پڑھا تھا، اس سورہ میں اللہ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو جو یمن والے جو تھے نا، ان کے اوپر حبشیوں نے آ کر جو ہے اپنا رول وہاں پر کیا تھا، انہوں نے اٹیک کیا وہاں پر، اور وہاں پر وہ قابض ہو گئے تھے زبردستی، کیونکہ جو حبشہ کے جو لوگ تھے یہ تمام کے تمام عیسائی تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ عیسائیت کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا یمن میں، تو انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ ان کو رول کون کرتا تھا، ان کو رومنس رول کرتے تھے، رومنس نے ان لوگوں کو فل امپاورمنٹ دے رکھی تھی، اور انہیں حکم دیا تھا کہ ہم تمہاری فل سپورٹ کریں گے، یمن پہ جو ہے نا جا کر اب حملہ کرو اور یہ اس کو ہٹاؤ، اس ذو نواس کو ہٹاؤ۔ تو ذو نواس کو ہٹا دیا گیا تھا وہاں سے۔ آپ جانتے ہیں، ہم یہ پیچھے پورا پڑھ کے آئے جو ہم نے یمن میں پڑھا تھا، یمن کی جب ہم ساری تاریخ پڑھ رہے تھے کہ وہاں پر عیسائیت کیسے داخل ہوئی تھی، یہودیت کیسے داخل ہوئی تھی، اس تمام ایرا میں ہم نے یہ ساری چیزیں الحمدللہ پڑھی تھیں۔ تو یوں وہاں پر حبشی حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی۔ اس حبشی حکومت میں بعض مورخین کے بقول کے ابرہہ بھی تھا، وہ جو حبشی فوج وہاں گئی تھی نا یمن میں، اس میں ہی ابرہہ بھی تھا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابرہہ جو تھا بیسیکلی اس فوج کا سپہ سالار تھا۔ تو جو بھی بات سچی ہو، جو بھی بات صحیح ہو، حقیقت یہ ہے کہ ابرہہ اس فوج میں موجود تھا، اور ریاض جو وہاں کا اس فوج کا جو کمانڈر تھا، اس کو ابرہہ نے قتل کیا تھا، اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر وہ خود کمانڈر بن گیا تھا، کمانڈر ان چیف بن گیا تھا، اور وہاں پر پھر اس نے جو ہے پورا اپنا جو ہے رول کرنا شروع کر دیا تھا، ہر کمانڈ کو اس نے پورا سنبھال لیا تھا، رفتہ رفتہ وہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا تھا لیکن کیونکہ برائے نام بادشاہ تھا، اس کو جو وہاں سے جو اس کی بالادستی جو تھی نا وہ وہیں کی تھی، وہ رومنز ہی اس کو دیکھ رہے تھے، سب دیکھ رہے تھے، اس کو سب لک آفٹر کر رہے تھے، اس کو سب پرووائڈ کر رہے تھے جو اس کو سب سپورٹ چاہیے تھی، اور ایک مشن تھا وہاں پہ کہ ہمیں وہاں پر عیسائیت کو فروغ دینا ہے، ان کا یہ مشن بھی تھا۔ اسی مشن کی وجہ سے اس کو یہ جو اقتدار اس کو ملا تھا نا، اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میں اس اقتدار کو مضبوط کروں گا، اور یہ جو لوگ اتنے وفد بنا کے جو عرب جا رہے ہیں، یعنی اندرون عرب جا رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے خانہ کعبہ میں حج کرتے ہیں، ایسا کیوں نہ کروں کہ میں یہیں پر ہی ایسی کوئی چیز بنا لوں، کوئی ایسا کلیسا، کوئی ایسا چرچ، کوئی ایسی عبادت گاہ بنا لوں جس سے جو وہاں جانے والا، جو مکہ جانے والا جو زور ہے حجاج کا، وہ ٹوٹ جائے، اور لوگ بجائے وہاں جانے کے ہماری طرف متوجہ ہوں۔ ایک تو عیسائیت کو فروغ ملے گا، دوسرا یہ ہوگا کہ ہماری اکانومی بھی سٹرونگ ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوگ وہاں جاتے تھے، وہاں کی اکانومی سٹرونگ ہوتی تھی، جتنا بھی ٹائم وہاں پر لوگ حج کرتے تھے، ویسے ہی حرمت والے مہینے ہوتے تھے، قتل و غارت گری بند ہوتی تھی، پوری دنیا سے لوگ آیا کرتے تھے، اللہ کے بیت اللہ شریف کا، اللہ کے حرم کا وہاں پہ طواف ہوتا تھا، حج ہوتا تھا، وہاں پہ لوگ زیارتیں کرتے تھے اور اپنی تجارت بھی کیا کرتے تھے وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں ابرہہ کو بری لگ رہی تھیں، اس کو یہ ذہن کے اندر اس کی ایک فطور تھا کہ مجھ کو وہ بس وہاں سے ان لوگوں کا رجحان ختم کرنا ہے۔ اس نے کلیسا بنایا، بہت بڑا کلیسا بنایا جس کی کوئی نظیر ہی نہیں تھی، عظیم الشان اس نے کلیسا تعمیر کیا۔ کہاں کیا؟ یمن کا جو دارالسلطنت صنعا تھا، صنعا آپ کو پتہ ہے نا جو سٹی تھا صنعا، وہاں پر۔ تو ہوا کیا کہ جب اس نے بنا لیا، کلیسا تعمیر ہو گیا، تو اس نے اعلان بھی کروا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب حج کعبہ جو ہے وہ اس کلیسا کی طرف اس کا میں رخ مڑواؤں گا، اس طرف اس کا رخ مڑ جائے گا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس نے یمن میں علل اعلان اپنے اس ارادے کا اظہار کیا اور اس کی منادی بھی کرا دی۔ اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب، حجاز کا رہنے والا ایک عرب تھا، کہا جاتا ہے بنو کنانہ سے تھا، واللہ عالم، وہ کسی نہ کسی طرح کلیسا میں گھسا، اندر داخل ہوا، اور اس نے جا کر وہاں پر جو ہے وہ ناپاکی اور پلیتی اور رفع حاجت کر دی اور گندہ کر دیا پورے کلیسا کو۔ جب ابرہہ کو اس چیز کا پتہ چلا تو اس کو اس توہین پر بے انتہا غصہ آیا، اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں کعبہ کو نہ ڈھا دوں۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے
اس کا جنگی جنون تھا، اور پھر پیچھے اس کے ایک پلید قسم کا ایک مشن تھا کہ اس کو خانہ کعبہ کی طرف سے جو حج کا جو اللہ کی طرف سے جو حکم ہے، اللہ کا جو امر ہے، اس کے اندر اس کو دخل اندازی کرنی تھی، اس کو دخیل ہونا تھا اس میں۔ تو اب اس کا برا وقت شروع ہو گیا تھا، اس کی سمجھ لیں کہ اس کی کاؤنٹنگ شروع ہو چکی تھی، اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی، برا وقت آ چکا تھا اس کا۔ یہ تقریباً 570 عیسوی یا 571 عیسوی کا واقعہ، غالباً زیادہ مورخین اور زیادہ جو مفسرین ہیں وہ جو سیرت نگار ہیں وہ زیادہ تر 571 ہی پر زور دیتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے یہ تقریباً 50-55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے، یعنی والدہ ماجدہ جو وہاں پہ موجود تھی مکہ میں، پریگننٹ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رحم میں موجود تھے، رحم مادر میں، مبارک ترین رحم اس میں موجود تھے، حیات تھے، اور باہر کے تمام معاملات ہو رہے تھے۔ تو اب سنیے، یہ قصہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ہوا کیا کہ ابرہہ نے وہاں سے 60,000 فوج، یعنی یمن میں صنعا میں اس نے 60,000 فوج کا ایک لشکر تیار کیا، اور 13 ہاتھی لے کر، اور بائی دا وے یہ 13 ہاتھی جو تھے، یہ اس کو کس نے سپورٹ کیا تھا؟ اس کو یمن میں تو ظاہر سی بات ہے عرب تھا، اور وہاں پر تو ہاتھی جو ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہاتھیوں کی خوراک اور ہاتھیوں کی جو ہیبیٹیٹ ہے وہ وہاں سے سوٹ نہیں کرتی ہے، ان لوگوں کے لیے وہ فیوریبل نہیں ہے وہ انوائرمنٹ۔ تو ان کو کہاں سے یہ بھیجے گئے تھے؟ انہیں یہ ایز اے ٹینک، ایز اے مدد، ایز اے امداد حبشہ سے بھیجے گئے تھے، افریقہ سے آئے تھے، افریقن ہاتھی تھے وہ سارے۔ ان میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا۔ محمود اس پوری جو فوج تھی ان کا سب سے بڑا ہاتھی تھا۔ اب ہوا کیا کہ یہ لے کر جو ہے یہ نکلا، اور وہ ہاتھی ایسے تھے جیسے ٹینکس، عربس نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں تھا کبھی اس طرح کی اتنی بڑی مخلوق، اور آ رہی ہے جنگ کرنے کے لیے، اور اس کا کیا توڑ کریں، اس کے ساتھ کس طرح سے نپٹیں، ان کو تو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ تو اونٹوں کو، گھوڑوں کو، خچروں کو اور ان تمام جانوروں کو جو ہے یہ نپٹا سکتے تھے، ہاتھیوں کو نپٹانا ان کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اب یہ لے کے نکلا ابرہہ، راستے میں پہلے اس کو یمن کا ایک سردار ذو نفر، اس نے حکمت عملی کی، اس نے روکنے کی کوشش کی، اپنا ایک وفد لے کر آیا، جنگی وفد لے کر آیا، تھوڑی سی حکمت عملی کے ساتھ اس نے تھوڑی سی پیش قدمی کی، لیکن اللہ نے اس کو یہ اعزاز نہیں دینا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا تھا۔ اللہ نے پیغام جو ہے وہ پوری انسانیت کو دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے گھر کی حفاظت اپنے ہی ہاتھ میں رکھی تھی، بہت بڑی اللہ کی حکمت تھی اس کے پیچھے، اللہ نے یہ صحرا ان کے سر پہ نہیں باندھنا تھا۔ لیکن بہرحال ان کی نیکی اللہ کی ہیں، یقیناً شرف قبول پا گئی کہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ذو نفر کو قید کر لیا گیا، ذو نفر جو ہے وہ ناکام ہوئے۔ پھر خصم قبیلے کے ایک سردار تھے، اس علاقے کے ایک سردار نفیل بن حبیب خصمی، اسی نسبت سے نا خصمی کہا جاتا ہے۔ خصم جو ہے یہ بیسیکلی ایک پہاڑ کا نام ہے، جس کو طائف اور نجران کے درمیان میں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل سرا کہتے ہیں، اس کا نام ہے یہ خصم، ٹھیک ہے۔ اور جو قبیلہ ہے وہاں پر وہ اسی نسبت سے خصم کہلاتا ہے۔ تو یہ جو ابرہہ تھا نا، یہ اصل میں یہ چل کر خصم کے راستے سے ہوتا ہوا مکہ معظمہ پر اس نے حملہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ اس راستے سے گزر رہا تھا تو وہاں کا جو سردار تھا جس کا نام تھا حبیب، نفیل بن حبیب خصمی، وہ بھی مقابلے کے لیے آیا، اس نے بھی اس کو روکنا چاہا ابرہہ کی فوج کو اور ابرہہ کو، لیکن وہ بھی شکست کھا گئے۔ یعنی یہ جو ذو نفر تھے یہ بھی، اور نفیل بن حبیب خصمی دونوں ہی اس مقابلے میں جو ہیں وہ شکست کھا گئے، نہیں کامیاب ہو سکے، اور یہ اللہ کی حکمت بھی تھی۔ ابرہہ طائف کے قریب پہنچا تو بنی ثقیف کا ایک سردار تھا، یعنی بنو ثقیف ایک قبیلہ وہاں پہ رہا کرتا تھا طائف میں، تو اس کا سردار جو تھا نا اس کا نام تھا مسعود۔ وہ وفد لے کر اس سے ملا اور کہا کہ ہمارا جو بت قد ہے نا یہاں پر اس کو نہیں ڈھاؤ، ہم تمہیں مکہ جانے کے لیے جو ہے رہنمائی کریں گے، تمہیں تو مکہ کا راستہ صحیح طرح سے نہیں پتہ نا، تو ہم تمہیں جو ہے رہنمائی فراہم کریں گے۔ ابرہہ کو اس بات پہ بہت خوشی ہوئی، اس نے ان کی اس آفر کو قبول کر لیا، اور بنو ثقیف کا ایک آدمی تھا ابو رغال نام کا جو شخص تھا اس کو اس کے ساتھ بھیجا مسعود نے، اور کہا کہ ٹھیک ہے تم ان کے ساتھ جاؤ اور ان کو راستہ دکھاؤ، ابرہہ کی پوری فوج کو۔ ابو رغال ایک ایسا بدنما دھبا ہے عرب کی تاریخ میں کہ جب بھی کسی دغا باز، دھوکے باز یا کسی بھی غدار کا اگر حوالہ دینا ہونا تو ابو رغال کی مثال دی جاتی ہے۔ جیسے جب آپ کو کسی وعدہ شناس، وعدہ نبھانے والے، کسی باوفا انسان کی مثال دینی ہوتی نا، تو وہاں پر سموول بن عادیہ کی بات کی جاتی ہے۔ سموال جس کو سموال بھی کہتے ہیں، سموول بن عادیہ اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ابو رغال کو مثال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ تم تو ابو رغال سے زیادہ دھوکے باز ہو، تم تو اس سے بھی زیادہ غدار ہو، اس سے بھی زیادہ مکار ہو۔ یہ اتنا برا کردار ہے، یہ اتنا ذلیل ہوا ہوا کردار ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کے گھر کو ڈھانے والوں کا رہنما بن کر آیا تھا،
اس پر پوری قیامت تک کی جو انسانیت ہے وہ اس پہ تھو تھو ہی کرتی رہے گی، اس کو پھٹکاری دیتی رہے گی۔ اس کا یہ حال ہوا کہ یہ جب المغمس کے علاقے میں پہنچا نا، جو بیسیکلی کہاں پر ہے، بالکل جب سمجھیں کہ مکہ کے قریب قریب کی ایک بستی ہے، مکہ کے قریب قریب کا ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے المغمس، ٹھیک ہے۔ مکہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے، عرفات سے پرے کی طرف ہے، جب طائف کی جانب جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ ایک علاقہ ہے۔ یہیں پر ہی ابو رغال کی جو ہے قبر بن گئی، ابو رغال پر موت طاری ہو گئی، اللہ نے اس کو موت دے دی، وہ وہیں ختم ہو گیا اور لوگوں نے اس کی وہیں قبر بنا دی۔ اور لوگ پھر بہت عرصے تک بنو ثقیف کے اس شخص کے اوپر جو ہے لوگ تانے کستے رہے، اس کو بنو ثقیف کو بھی تانے دیتے رہے، اور اس کی قبر کے اوپر سنگ باری کرتے رہے، اس کی قبر پر آ کے لوگ کنکریاں مارتے رہے، اور اس کو ایک بہت برا سائن بنا دیا کہ جس کو ذلیل کرنا ہو غداری میں اس کو اس کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اور یہ جو یہ بنو ثقیف کے لوگ تھے نا، یہ لات کی پوجا کیا کرتے تھے، یہ لات کے ورشپرز تھے، طائف میں لات کا بت رکھا گیا تھا، اور یہ چیز ہم لوگ لاسٹ لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ یہ یہاں تک یہ پہنچ چکا تھا۔ اب ابن اسحاق رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو ابرہہ تھا نا، جب یہ مغمس میں پہنچا تو اس نے کیا کیا کہ جو اہل تہامہ اور قریش کے جو بہت سے مویشی تھے نا، وہ لوٹ لیے اس نے، جو وہاں پر ظاہر لوگوں کے جانور ہوتے تھے، وہ چر رہے ہوتے تھے، کھلے گھوم رہے ہوتے تھے، تو اس نے وہ سارے مویشی لوٹ لیے لوگوں کے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا عبد المطلب ہیں ان کے 200 اونٹ تھے، یہ ابرہہ کے پاس وہ بھی آ گئے۔ اس کے بعد اس نے ایک ایلچی کو مکہ بھیجا اور اس کے ذریعے سے اہل مکہ کو یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، اگر تم نہ لڑو تو میں تمہارے جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ مکے کے سب سے بڑے سردار اس وقت حضرت عبد المطلب تھے۔ اب جب یہ ایلچی ان سے مل کر آیا، مطلب ان سے ملا اور ابرہہ کا پیغام ان کو پہنچایا، تو انہوں نے کہا ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں، وہ اس پر راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ اس قدر وجیح اور شاندار شخص تھے کہ ان کو دیکھ کر ابرہہ بہت متاثر ہوا۔ اللہ نے ان کو حسن بے انتہا دیا تھا، اللہ نے ان کو وجاہت دی تھی، بہت خوبصورت پرسنالٹی تھی، پھر روب تھا چہرے پہ، نور تھا، دبدبا تھا، سردار تھے مکہ کے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے کسٹوڈین تھے، تو ایک نور کا وہ پورا پیکر تھے، ایک جلال کا پورا پیکر تھے۔ ابرہہ بہت متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے جو 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں تم نے، وہ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے آبائی دین کا مرجع ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ آپ ان کی شان دیکھیے اور ان کی ہمبلنس دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پاور ہو، آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی عہدہ ہو، کوئی اتھارٹی ہو، تو اس پہ آپ اکڑ نہ جائیں، اس پر آپ اترا نہ جائیں، اللہ کی عنایت سمجھیں اور اپنی گردنوں کو جھکا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہمبلنس بہت پسند ہے، یہ ہمبلنس انسان کو بہت ایلیویٹ کرتی ہے، اور یہی چیز ہمیں یہاں حضرت عبد المطلب تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ اتنے بڑے سردار ہیں، وہ اللہ کی چیز پر اللہ ہی کا حکم، اللہ ہی کا اقتدار دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اس گھر کا حاکم ہوں، میں اس گھر کا مالک ہوں، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، میں اس کا کسٹوڈین ہوں، میں اس کی ہر طرح کی لوگوں کے ساتھ معاونت کرتا ہوں، بہرحال ہوں تو میں ہی سردار، میرے پاس یہ شرف ہے۔ ان کے اندر یہ اکڑ نہیں تھی، یہ تکبر، یہ اس قسم کی ان کے اندر کسی قسم کی، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ یہ اخلاقی برائی نہیں تھی۔ اللہ نے انہیں کتنا ایلیویٹ کیا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ چیز ہمیں بھی اپنی طبیعتوں میں پیدا کرنی چاہیے، یہ ہمارے لیے آنکھیں کھول دینے والی چیزیں، میرا آئی اوپنر ہے یہ ان کا اخلاق کا یہ اعلیٰ پہلو۔ جب ابرہہ نے ان کا یہ جواب سنا تو وہ ابرہہ حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، بہت امپریس تھا ان سے، لیکن وہ سننے کے بعد اس کو یہ فیل ہوا کہ یہ تو مطلب یہ کس قسم کی شخصیت ہیں، ان کے کیا پرنسپلز ہیں، میں تو ان سے جو ہے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ اپنے اس گھر کے لیے جو ہے جس پہ میں اٹیک کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ تو اس کو بچانے کی بات کریں گے یا مجھ سے کسی قسم کی کوئی ڈیل کریں گے یا کوئی بات کریں گے، یا ہو سکتا ہے میں بھی ایک بادشاہ ہوں تو میرے سامنے آ کے کچھ یعنی کچھ ڈیل کر لیں، کوئی بات کر لیں، لیکن تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ حیران ہو گیا اور اس کے دل میں جو ایک روب، ایک دبدبہ، ایک جو چیز آئی تھی، وہ چکرا ہی گیا اس بات کے لیے۔ لیکن عبد المطلب نے اس بات کو بالکل بھی خاطر میں نہیں لائے، اور بس یہ ان سے یہ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی خود حفاظت کر لے گا۔ ابرہہ نے جواب دیا کہ وہ اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے وہاں نہایت شان بے نیازی سے یہ کہا، یہ فرمایا کہ آپ جانیں اور وہ جانیں۔
اور دوران گفتگو عبد المطلب نے یہ بھی کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، آج تک اس نے یعنی اللہ رب العالمین نے اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھے اور ان کے جو اونٹ تھے وہ ان کو واپس کر دیے گئے۔ اب یہاں رک کر ایک بات میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نا اپنے بندوں کو، خاص طور پہ جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے ان کے جو زبان ہوتی ہے نا ان کی، بہت اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو تاثیر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں میں ایک پاور دیتے ہیں جو سامنے والے کے دل پہ اسٹرائک کرتی ہے۔ یہی حضرت عبد المطلب کے ساتھ بھی تھا۔ حضرت عبد المطلب نے وہ بات فرمائی جو اللہ رب العالمین نے جب قرآن نازل فرمایا اور سورہ حج کی آیت آئی، آیت نمبر 29 غالباً، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کے بارے میں بیت عتیق کا لفظ استعمال کیا، بیت العتیق۔ یہ جو عتیق ہے نا، یہ ایکچولی بیت کی صفت ہے۔ بیت کہتے ہیں گھر کو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں آیت نمبر 29 غالباً، 29، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیت العتیق فرمایا اپنے اس گھر کو۔ جو اہل علم ہیں، جو میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتاتی ہوں، اور یہ بہت ہی خوبصورت لفظ انہوں نے فرمایا تھا جس کی نظیر نہیں ہے۔ اہل علم نے اس کے 3 معنی بتائے ہیں۔ العتیق کے معنی میں نا، عرب جو ہیں اس کو بہت وسعت کے ساتھ اس کے معنی کو سمجھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر کتنی وسعت ہے، کتنی گہرائی ہے۔ بہت قدیم زمانے سے ہی عرب اس کو جو ہے، اس ورڈ کو قدیم مراد لیا کرتے تھے۔ یعنی بیت عتیق کا مطلب یعنی بہت قدیم، یہ بہت قدیم گھر تھا، اور عرب میں یہ رائج تھا، ان کی شاعری میں بھی اور اس طرح سے بھی یہ استعمال ہوتا تھا۔ تو ایک تو بیت عتیق میں جب اللہ تعالیٰ، جو ہم جانتے ہیں سورہ آل عمران میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ یہ گھر جو یہ اول بیتن، اللہ نے جہاں پہ فرمایا جس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیت اللہ کی قدامت کا ذکر تو فرما ہی دیا کہ قدیم گھر ہے، اور قدیم ہونے کا ہی بیان یہاں پہ واضح فرمایا جا رہا ہے، اس لحاظ سے بیت عتیق ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو کبھی بھی کسی جابر حکمران کے ماتحت نہیں رکھا ہے۔ یہ مبارک، ہمیشہ سے یہ جو مبارک بیت ہے نا، آزاد رہا ہے۔ وقتی طور پر بنو جرم بھی وہاں پر آئے، انہوں نے تخریبی کام کیے تھے، ہر طرح کی انہوں نے جو ہیں وہ کی تھیں، زمزم کو بند کر دیا اور لوٹ مار بھی کی، اور حاجیوں کو کبھی کبھی تنگ بھی کرتے تھے، لیکن یہ وقتی چیز تھی۔ یہ ہمیشہ کا جابرانہ یا ظالمانہ کنٹرول نہیں تھا، ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کی نسبت آپ جانتے ہیں نا کہ مسجد اقصیٰ پہ جو ہے، جو وہاں کی جو مسجد اقصیٰ میں جو 2 مرتبہ اٹیک ہوا تھا، دونوں مرتبہ جو ہے وہاں پر ظالم جابر اٹیک کر کے قابض ہوئے تھے، اس کی نسبت بیت اللہ شریف کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اور شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کے اوپر اپنی بہت مفید کتاب لکھی ہے، وہاں نصرانیوں سے، یعنی جو نصارہ ہیں بیسیکلی، ان سے انہوں نے باقاعدہ اس پہ خطاب کیا ہے، بہت خوبصورت بڑی مفصل کتاب ہے، اس میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ وہاں بیت المقدس پر تو جابرانہ ظالمانہ نرغہ رہا ہے، حملہ آور ہوئی ہیں وہ ظالم اور جابر قومیں، لیکن بیت اللہ شریف کا ایسا کوئی معاملہ کبھی بھی پیش نہیں آیا۔ یہ بیت عتیق ہے، یہ اس کا معنی اس میں یہ ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی جابر کو، کسی ظالم کو حاکم بننے ہی نہیں دیتے ہیں۔ یہ وسعت بھی اس عتیق لفظ میں موجود ہے جس کو عرب جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی نا سورہ حج کی، تو سورہ حج کو کہا جاتا ہے کہ مکی سورہ بھی اور یہ مدنی سورہ بھی، اس کی 3 آیات مدنی ہیں اور باقی پوری سورہ جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، جس میں بیت عتیق کا لفظ استعمال کیا تھا اللہ رب العالمین نے، اس گھر کی جو صفت بیان کی تھی عتیق، تو کفار مکہ جو بھی مشرکین مکہ تھے نا، ان کو یہ تنبیہ کر دی گئی تھی کہ تمہاری اجارہ داری اس بیت اللہ شریف پر اب نہیں چل سکتی ہے۔ وہ مسلمانوں کو بیت اللہ شریف میں دیکھیں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، وہ نماز ادا کرنے نہیں دیتے تھے، طرح طرح کی سختیاں پابندیاں عائد کرتے تھے، وہ دین پر قائم نہیں رہنے دے رہے تھے۔ تو وہاں اللہ رب العالمین نے یہ جب آیت نازل کی، تو کیونکہ وہ اہل لسان تھے، ان کو انہی کی زبان عربی میں اللہ تعالیٰ نے جب بیت عتیق فرما دیا تو ان کو پھر سمجھ آ گیا، پھر ان کے سامنے اس چیز کا ادراک ہو گیا، ان کو سمجھ آ گئی اس چیز کی کہ اللہ رب العالمین نے جو بات فرمائی ہے نا، بس اب اس گھر کے اوپر ہمارا مزید اختیار یا کنٹرول نہیں چلے گا، یہ اجارہ داری اب اس گھر کے معاملے میں نہیں چلے گی۔ یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے تشریف لائے نا، تو تمام کفار اور مشرکین نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ بہت لطیف انداز تھا، اللہ تعالیٰ نے ان اہل لسان کو اپنے انداز میں سمجھا دیا تھا اور ان کو ادراک ہو گیا تھا۔ ہماری زبان نہیں ہے نا، تو ہم ان صفات کو سمجھ نہیں پاتے، وہ اہل لسان تھے، وہ سمجھ گئے تھے۔ تو اس بیت عتیق میں اللہ رب العالمین نے جو تنبیہ فرمائی تھی، وہ 3 طرح سے ان کو اہل علم بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ گھر قدیم ہے، ٹھیک ہے، اس کی قدامت پر، اس میں اس عتیق لفظ میں قدامت کا ذکر ہے، بہت قدیم گھر ہے، یہ اولا بیت ہے، ٹھیک ہے، روئے زمین پر بننے والا پہلا گھر ہے۔ دوسری وجہ عتیق کے اندر دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ
کبھی اس کے اوپر کوئی جابر، کوئی ظالم حاکم اس پر قابض نہیں ہوا، نہیں ہوگا۔ اور تیسری جو اس کے اندر جو ایک تیسری بیوٹی ہے، اس لفظ کے اندر جو وسعت ہے، جس کو اہل علم نے بہت زور دیا، اور تمام جتنے بھی جید علماء ہیں سبھی کے پاس یہ راجع ہے، راجع قرار دیا ان تین جو معنی ہیں ان کو۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ نہایت باعزت اور کریم گھر ہے، بہت عظمت والا گھر ہے، اس میں اس کی کریمی ہے، یعنی کریم گھر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عتیق سے یہ مراد ہے۔ اور یہاں جو یہ فرما کر اٹھے ہیں نا، سبحان اللہ، یہ جو حضرت عبد المطلب نے جو یہ فرمایا تھا کہ آپ جانیں وہ جانیں، یعنی وہ یہ اس کے اوپر کبھی کسی کا قبضہ نہیں ہو سکا، اس گھر کو کبھی کسی نے اس طرح سے اس کے اوپر جو ہے اٹیک نہیں کیا، اور کبھی کوئی اس گھر کے اوپر حاکم اس طرح سے اپنی من مرضی سے نہیں بنا، یہ اس کا گھر ہے۔ جب تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا، کوئی اس پر مسلط نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کر وہ اٹھے ابرہا کے پاس اور اپنے اونٹ لیے اور واپس چلے گئے۔ قریش اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، چنانچہ عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ اپنے اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ پھر وہ قریش کے چند سرداروں کے ہمراہ حرم میں حاضر ہوئے اور اللہ کے حضور دعائیں مانگیں، اور وہ اپنے گھر کی کہ وہ مطلب اللہ سے یہ دعائیں مانگی انہوں نے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ آپ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے۔ ابن حشام سہیلی اور ابن جریر رحمہ اللہ نے عبد المطلب کے جو اشعار نقل کیے ہیں، آپ کی اسکرین پر وہ آ رہے ہیں، میں اس کا جلدی سے اردو ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ عربی میں دیر ہو جائے گی، اردو اور عربی دونوں میں پڑھوں گی تو لیٹ ہو جائے گا، لیکچر لمبا ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے اردو پڑھ دیتی ہوں۔ الہی، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے۔ اگر تو ان کو اور ہمارے قبلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو تو جو چاہے کر۔ صلیب کی آل اور ان کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک۔ یہ دعائیں مانگ کر سبحان اللہ العظیم عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں میں چلے گئے، اور اللہ نے ان کی ان دعاؤں کی لاج رکھی۔ اللہ نے ان کی دعاؤں کے اوپر بہت خوبصورت جواب دیا، آنن فانن اللہ کی مدد آئی، اور اللہ نے کیا بھیجے؟ اللہ نے ابابیل بھیجے، جن کے ساتھ کیا تھے؟ سجیل جہنم کی مٹی، جو آگ میں پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے اس کی کنکریاں ہوتی ہیں، وہ کیا تھے؟ وہ میزائل تھے، اللہ کے میزائل تھے۔ وہ جس کو لگے اس کے جسم جھڑنا شروع ہو گیا، جہاں جہاں لگا بوٹیاں ہی جھڑنا شروع ہو گئی ان کے جسموں کی، بہت برا حال ہوا، تباہی مچ گئی، بہت بری طرح سے ان کے جو ہاتھی تھے وہ بالکل گڑبڑا گئے، سٹ پٹا گئے۔ اور ابرہا جو ہے وہ مکے میں داخل ہو رہا تھا، داخل ہوا، اس کے ساتھ اس کا ہاتھی محمود بھی تھا، آگے تھا، یک بیٹھ گیا۔ ہوا کیا؟ یہ آپ کو میں یہ بھی تھوڑی سی سٹوری بتا دیتی ہوں کہ دوسرے روز ابرہا جب یہ سب ہو گیا سین، تو ابرہا مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ہاتھی محمود، میں نے بتایا نا سب سے بڑا ہاتھی محمود تھا، وہ آگے تھا، یک بیٹھ گیا، اچانک اس کو کیا، وہ بیٹھ گیا۔ بہت کوشش کی مگر وہ نہ ہلا۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنکریزے لیے ہوئے آئے، وہ سجیل لے کر آئے، سورہ فیل میں جن کا ذکر ہے، اور انہوں نے اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی، جس سے سارا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی مصحب کے قریب محصر کے مقام پر پیش آیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں، اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بھی ہوئی ہے۔ اصحاب الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں پیش آئی ہے۔ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ یہ تمام واقعہ تھا، اور یہ خاص واقعات حضرت عبد المطلب کے ساتھ منسوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا مبارک ہیں وہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہیں، وہ کوئی ایسی ہستی نہیں تھے کہ جن کے بارے میں ہم اوپر سے سپرفیشلی پڑھیں۔ یہ ہم نے پڑھا الحمدللہ، ان کے بیٹے عبداللہ دنیا میں تشریف لائے، ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر حضرت آمنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کس طریقے سے جو ہے ولادت باسعادت، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پڑھنا پڑھانا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، اور کوئی کوتاہی ہو گیا اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔